وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. محترم بزرگان دین اور میرے عزیز بھائیوں، پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو دین اسلام سے نوازا ہے اور وقتاً فوقتاً جمعہ اور صبح و شام دروس اور اسی طرح اتوار ہمیں کچھ دین کی باتیں سننے کا موقع دیا تاکہ ہم اپنے آپ کی تربیت کر سکیں اور بہتر سے بہتر اپنی زندگی کو بنا سکیں. ہم اپنی زندگی کو اس لائق بنائیں کہ ہم جنت میں جانے والے بن سکیں اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بے حساب ان گنت شکر اور فضل ہے کہ اس کی نعمتیں جتنا بھی ہم اس کی نعمتوں کو گننا چاہیں، اس کو شمار کرنا چاہیں، بہت کم ہے. ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم گن سکیں نعمتوں کو. اللہ تعالیٰ خود اس بارے میں فرماتا ہے وَإِذْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات ہے، تم گن نہیں پاؤ گے. تو ہم لوگ سیرت صحابیات جو سن رہے ہیں، ہر اتوار کو عصر سے مغرب تک جو ایک سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، آج جن کی سیرتیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں ان میں سے سب سے پہلی صحابیہ وہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ. ابھی میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں یہ سورۃ المجادلہ 7ویں پارے کے ابتدائی آیتیں، شروع کی آیتیں. تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تذکرہ کیا. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان قرآن مجید کے آیتوں میں اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے. خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خاص واقعہ، بہت بڑا واقعہ، بہترین واقعہ وہ یہ ذکر کیا جاتا ہے سورہ مجادلہ کے آیتوں میں کہ ان کے جو شوہر ہیں اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبادہ بن صامت کے بھائی، عبادہ بن صامت بہت بڑے صحابی، عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی یہ اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اوس بن صامت ایک مرتبہ ان کو خولہ بنت ثعلبہ ان کو کہتے ہیں کہ تمہاری پیٹھ میری اماں کے جیسی ہے. کیا بول رہے؟ تمہاری پیٹھ میری ماں کے جیسے ہے. جہالت میں کیا ہوتا تھا بولے تو عورت کو چھوڑنا بولے تو ایسی باتیں بولتے تھے. عورت سے بیزار آ کے آدمی چھوڑ دیتا تو چھوڑنے کے لیے کیا بولتے؟ تو میری اماں کی صورت کی جیسی ہے، تیری پیٹھ میری اماں کی جیسی ہے. اس طرح سے یعنی ماں کا حوالہ لگانا گویا آدمی طلاق دے رہا ہے. جہالت کا یہ عالم تھا. تو خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، شکایت کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ قریب آنا چاہے یہ بات بول دیے تمہاری پیٹھ میرے اماں کی جیسی ہے بول کے، بولنے کے بعد ملنا چاہے، ملاقات کرنا چاہے، ان کو چھونے آئے تو خولہ بنت ثعلبہ منع کرے، جب تک میں اس بارے میں معلومات حاصل نہ کر لوں میں تمہارے پاس میں نہیں آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا معاملہ بیان کیا اور یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کی یہ امید نہیں تھی کہ مجھے چھوڑ دے، یہ میرے شوہر کی یہ امید نہیں تھی، پھر بھی وہ ایسے یعنی بول دیے زبان سے، ان کی زبان سے ایسا نکل گیا. وہ طلاق دینا نہیں چاہ رہے، وہ مجھے چاہتے ہیں، میرے سے محبت ہے ان کو، میں ان کی زوجیت میں رہوں، یہ وہ چاہتے ہیں، پھر بھی اس طرح سے وہ زبان سے نکال دیے تو اب میں کیا کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی مسئلے میں بتا دیا کہ ایسا جو کہتے ہیں یہ طلاق ہو جاتی ہے، شادی باقی نہیں رہتی، بیاہ باقی نہیں رہتا بلکہ طلاق ہو جاتی ہے. خولہ بنت ثعلبہ جب یہ بیان کرے کہ ان کی نیت یہ نہیں تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اتنے میں
آسمان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے نبی کو چپکے سے سنا رہے ہیں، یعنی بحث کر رہے ہیں، جھگڑا کرنے آئی ہیں چپکے سے۔ اللہ رب العالمین ان کی بات ختم ہونے سے پہلے یا خولہ بنت ثعلبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنے کہ مجھے اس بارے میں معلوم نہیں، خاموش ہوئے اللہ کے نبی۔ جب پہلے جو مسئلہ تھا کہ جب وہ شوہر بول دے کسی عورت کو کہ میری اماں کی صورت ہے یا میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے تو طلاق واقع ہو گئی، اب جب نیت کی بات آئی تو اللہ کے نبی چپ ہوئی ہے، خاموش ہوئی ہے۔ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ میری یہ شکایت ہے۔ تو یہ باتیں ہو رہی تھیں تو آسمان سے اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کرا، جبرائیل علیہ السلام آئے، یہ ابتدائی آیتیں، اس پر 7ویں پارے کے ابتدائی آیتیں، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ نے سن لیا اس عورت کی بات کو جو آپ سے یعنی نبی سے جھگڑا کر رہے اور اللہ رب العالمین کے دربار میں شکایت کر رہے، اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سن لیا ہے اس کی بات کو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جو السمیع جو نام ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے السمیع یعنی سننے والا ہے اللہ تعالیٰ، اس بارے میں ہمارے کو ایک اندازہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے سبحان اللہ سنتا ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ اس کے سننے کا انداز ہے۔ 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ ان کی بات کو سنا اور فوراً آیتیں وحی کی شکل میں نازل کیا۔ یہ مسئلہ ہے، تو ایک مسئلے کا جب ہمیں سنے ہیں تو اس مسئلے کا پورا کھول کر کے اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں، کیونکہ یہ مسئلہ بہت زیادہ عام بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ عورت کو چھوڑنے کے لیے کیا کیا ایسی باتیں بول دیتے ہیں۔ اسلام میں یہ ایک مسئلہ ہے۔ اب اس کا کفارہ کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں، وہی نازل ہونے کے بعد یہ اور ان کو کیا کرنا ہے، اوس بن ثابت کو جو شوہر بول دیے ہیں ایک غلام آزاد کرنا، پہلا کام یہ کرنا ہے۔ وہ استطاعت اگر نہیں رکھتے تو ان کو چاہیے کہ 60 روزے رکھیں۔ دوسرا کام اگر یہ بھی استطاعت نہیں رکھتے، اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ تیسرا اور لاسٹ آپشن ہے۔ تیسرا آپشن 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ معاملہ زہار ہے، اسے کیا بولتے ہیں، زہار، ضاد ہا الف را، زہار بولتے ہیں اسے۔ تو سورہ مجادلہ کے ابتدائی آیتوں میں یہ باتیں۔ تو خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی بزرگ اور پاک دامن خاتون جن کے بارے میں، جن کی فضیلت کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پیش آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اپنی خلافت کے دور میں ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ جاتے رہتے عمر رضی اللہ عنہ، راستے میں ایک بوڑھی عورت جو عمر رضی اللہ عنہ کو بلاتی، ڈانٹتے ڈپٹتے غصے سے نصیحت کرتے رہتے۔ وہاں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بانچھیں کو یعنی بازوؤں کو جھکائے ادب اور احترام کے ساتھ غور سے سنتے رہتے، بہت دیر تک وہیں کھڑے رہتے۔ اس کے بعد وہ عورت یعنی بوڑھی عورت چلی جاتی ہے، صحابہ کرام پوچھتے ہیں اے امیر المؤمنین، آپ امیر المؤمنین ہیں اور اس طرح راستے میں کسی بوڑھی عورت کے بلانے پر اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے پر، نصیحت کرنے پر آپ چپ چاپ کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، وہ کون سی عورت ہے، کون ہے عورت؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت پر اللہ تعالیٰ آسمان سے آیتیں نازل کیا، جن کی شکایت کو سن کر اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی نازل کیا، سبحان اللہ، یعنی ان کی فضیلت ہے۔ اب یہاں رک کر ذرا ہم غور کریں، یہاں ایک بزرگ کی عزت اور احترام اور ان کی قدر کی جائے۔ بزرگ ہمیں عام طور پر کس کو سمجھتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوں، بڑی عمر والے ہوں، یعنی اصل میں بزرگی بڑھاپے یعنی عمر میں بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس علم کا ذخیرہ، عبادت کا ذخیرہ، تقوی کا ذخیرہ، یعنی اللہ والے ہوں، ایسے لوگوں کو بزرگ کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یعنی یہ معنی غلط نہیں کہ بڑے عمر والے بزرگ ہیں، ساتھ میں یہ بھی شامل ہونا ہے کہ ان کے پاس علم اور تقوی ہو، علم اور تقوی ہو ایسے لوگوں کے تعلق سے، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تابعی کے بارے میں بشارت دیتے کہ یہ تابعی جب بھی تم ملو، معلوم نا صحابی تابعی، صحابہ وہ ہیں جو نبی کو ایمان کے حالت میں دیکھے ہوں، ایمان کے حالت میں وفات پائے، ان کو صحابہ بولتے ہیں۔ صحابہ کو ایمان کے حالت میں دیکھے ہوں،
ایمان کی حالت میں وفات پائے ہوں، تابعی ہوتے ہیں۔ نبی چلے گئے دنیا سے، بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں، نبی نہیں ہیں۔ صحابہ کو دیکھیں، صحابہ کا زمانہ ملا ہے، ان کو تابعی بولتے ہیں۔ ایک ایسے آدمی تھے جو نبی کے زمانے میں تھے مگر نبی کو دیکھ نہیں سکے، ایمان تو لا لیے نبی کے زمانے میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایمان تو لا لیے۔ ان کا نام ہے اوس قرنی، اویس قرنی۔ ان کا نام کیا ہے؟ اویس قرنی۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی بشارت دیتے ہیں کہ اویس قرنی ایسے آدمی ہیں جن کو میری ملاقات کرنے کے بیچ میں ان کی ماں کی خدمت آڑے آئی۔ اب دیکھو، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں اویس قرنی یعنی یمن سے آنے والے، حج کو آنے والے لوگوں کو بٹھا کر پوچھتے ہیں یہاں یمن سے آئے ہوئے کون لوگ ہیں؟ تو یمن سے آنے والے تمام لوگ اٹھے۔ ان میں سے قرن سے تعلق رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ تو ان میں سے کچھ لوگ اٹھے، ان میں سے پوچھا کہ اویس کس کا نام ہے؟ تو ایک آدمی آگے آئے، تو عمر بن خطاب ان کے پاس جاتے ہیں، گلے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی تمہیں جنت کی بشارت دیے ہیں، اور یہ بات بھی مجھے کہیں، مجھ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ میں آپ سے درخواست کروں دعا کی، اے اویس آپ میرے حق میں دعا کریں۔ کس کا مرتبہ زیادہ ہے یہاں پہ؟ صحابی کا مرتبہ، تابعی کا مرتبہ؟ صحابی کا مرتبہ زیادہ ہے نا، صحابی بڑھ کر ہے عبادت میں، بزرگی میں بڑھ کر ہے، مگر یہاں تابعی سے ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ تو بات میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عمر کا کبھی کبھی لحاظ نہیں کیا جاتا، تابعی ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت میں صحابی آگے بڑھ کے سبحان اللہ دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ تو یہاں بزرگی کون ہے، بزرگی کس کی ہے، تو وہ دیکھیں۔ تو بہرحال بزرگی یعنی بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ جن کے پاس علم زیادہ ہو، عمل زیادہ ہو، اللہ کا ڈر زیادہ ہو، ایسے لوگوں کو بزرگ کہا جاتا ہے۔ اس بوڑھی عورت ہے، بوڑھی عورت، ہاں عمر بن خطاب کیسے صحابی، کیسے جلال رکھنے والے، وہ جب کسی گلی سے جاتے تو شیطان دوسری گلی سے دبا کے بھاگتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجاتے، اشعار گنگناتے بیٹھے، عمر بن خطاب آتے ہی معلوم ہوا تو سب کے سب چپ بیٹھ گئے، عمر آ رہے خاموش بیٹھ گئے۔ ایسا جلال تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بوڑھی عورت کے پاس چپ چاپ اپنے بازوؤں کو جھکائے بیٹھے، سبحان اللہ۔ تو یہاں ایک بزرگ کی قدر معلوم ہوتی ہے، علم کی اپنی جگہ، ساتھ میں بزرگی کی قدر، سبحان اللہ، بڑوں کا احترام آج ہمارے میں بہت کم نظر آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ یہ تھی خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ان کے بعد ایک اور نام ہے، سیم نام، خولہ بنت حکیم۔ خولہ بنت ثعلبہ ہم نے سنا، اب جو سننے جا رہے ہیں خولہ بنت حکیم۔ یہ بزرگ خاتون سبحان اللہ، یہ بھی بڑی پائے کی یعنی بڑی عبادت گزار، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کانت امرأۃ صالحہ، یہ ایسی عورت ہے جو نیک ہے، صالحہ بولے تو نیکوکار، نیکیاں کمانے والی۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی نے کہا تصوم النہار و تقوم اللیل، یہ ایسی عورت ہے جو دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو قیام کرتی ہے۔ عورتوں میں جذبہ دیکھو، جذبہ عبادت کا شوق آج ہمارے میں نہیں ہے تو ایمان کی کمی ہے ہمارے میں۔ آج ہمارے میں روزے رکھنے کا اہتمام کہاں ہے، اکا دکا ہمارے میں رکھتے ہیں۔ اور عورتوں کے معاملے میں تو سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاک دامن خواتین، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خواتین عورتیں ایسی عبادت کیا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی اپنی زبان سے کہہ دیتے تھے کہ یہ خاتون ایسی ہے، یہ صحابی ایسے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ اس قدر شوقین تھی کہ عبادت کے، یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بلکہ شروع میں اسلام قبول کرنے کے شروع ایام میں ان کو زیورات کا یعنی سونے کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ وہ کہتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں رہنے پہ، مکے کے جب طائف کے علاقے میں جو لوگ ہیں، جو عورتیں ہیں، دیکھو عورتوں کی یعنی دور اندیشی کیسی ہے، یا عورتیں دوسرے ممالک کے دوسرے لوگوں کے نیوز اور خبریں کیسے رکھا کرتی تھیں۔ حضرت خولہ بنت حکیم کہا کرتی تھی کہ طائف کی فلاں عورت کے زیورات بڑے اچھے لگتے ہیں مجھے، میں وہ حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی اس قدر شوق رکھنے والی مال کے اندر، جب اسلام قبول کرتی ہیں، اسلام کا شوق، ایمان کا شوق ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسی خاتون ہے کہ یہ روزہ رکھتی ہیں دن کو اور راتوں کو قیام کرتی ہیں، کھڑے ہو جاتی ہیں اللہ کے دربار میں، سبحان اللہ۔ تو یہ ایمان کا شوق، ایمان کی لذت ہے، یہ جس کے دل میں اگر بیٹھ گئی تو سبحان اللہ۔
تو ان کے بارے میں آتا ہے، ان کی جو کنیت ہے ام شریک، حضرت خولہ بنت حکیم، ان کے شوہر کا نام عثمان بن مظعون، یہ بہت بڑے صحابی، سبحان اللہ، عثمان بن مظعون بڑے پائے کے صحابی، بڑے بزرگ صحابی۔ خولہ بنت حکیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ لگتی تھی رشتے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ان کی پہلی بیوی خدیجۃ الکبریٰ، ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، تو اس وقت خولہ بنت حکیم آ کر دو نکاح کے پیغام کی پیشکش کی، دو عورتوں کی نکاح کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ ایک وہ خاتون جو بیوہ ہے، ایک وہ خاتون جو کنواری ہے۔ بیوہ خاتون حضرت سودا بنت زمعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد جن سے شادی کی وہ سودا بنت زمعہ۔ ایک اور خاتون جو کنواری ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں کنواری کتنی ہیں؟ صرف ایک، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے پیشکش میں یہ شریک رہتی، ان کو تیار کرنے میں، ان کو شادی کے یعنی کام کاج میں حضرت خولہ بنت حکیم بہت آگے رہتی ہیں، بہت خدمت کرتی ہیں۔ تو یہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ یعنی خدمت کرتی تھیں۔ کبھی کبھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ خود اپنے آپ کو وقف کر دیے، اپنے آپ کو وقف کر دیے تھے، تو یہ بھی روایت آتی ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس طرح سے قبول نہیں کیا، بلکہ بہت زیادہ اللہ کے نبی ان سے لگاؤ رکھتے تھے۔ اسی طرح تیسری خاتون، تیسری صحابیہ جن کے بارے میں ہم لوگ سننے جا رہے ہیں، وہ ایک جنگجو بہادر خاتون، سبحان اللہ، جن کے بارے میں جن کا نام ہے ام عمارہ نصیبہ بنت کعب، نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی کنیت ہے ام عمارہ۔ ان کے بارے میں اگر ایک بات بھی کہیں تو سبحان اللہ پوری سیرت ان کے بارے میں، پوری زندگی، جو ان کی زندگی کے جتنے معلومات ہے ہمارے کو ایک نظر میں اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے کہا کہ ام عمارہ جنگ احد میں ملتفت یوم احد یمینا ولا شمالا الا ورآہا، کہ اس کا معنی کیا بولے تو میں احد کے دن جس طرف بھی نگاہ دوڑاتا ہوں، دائیں جانب بائیں جانب آگے پیچھے، تو ام عمارہ ہی مجھے نظر آتی تھی میرا دفاع کرتے ہوئے۔ جنگ احد کا پس منظر ہمارے کو معلوم رہنا، ان کے اس بات کو سمجھنا بولے تو جنگ احد میں کیا ہوا تھا، صحابہ اکرام